ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم آج کے اس عظیم الشان جلسے میں بہت ہی شاندار پیمانے پر دارالعلوم سراج العلوم کی طرف سے اور اہل بستی کی طرف سے اراکین کی طرف سے بہت شاندار انتظام ہے۔ مجمع بھی بہت شاندار ہے، انتظام شامیانہ، لائٹ، لاؤڈ اسپیکر بھی بہت شاندار ہے، نظامت بھی بہت شاندار ہو رہی ہے، برسر منبر بہت ہی شاندار علم والے تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف فرما ہیں۔ یوں تو دنیا میں بہت ساری چیزیں قیمتی ہیں، ابھی لیکن جس چیز کو بھی آپ قیمتی سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے آپ کا وقت۔ جو کسی لائق ہے اس کے پاس وقت کی بہت اہمیت ہے، اور جو نالائق ہے اس کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں بہت پکے حافظ قرآن بھی موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہے۔ کلام پاک پارہ نمبر 28 کی ایک سورت کی آخری آیت ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ کتنے مہینے انسان برباد کر دیتا ہے، کتنے سال انسان برباد کر دیتا ہے، مگر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان 1 منٹ مانگتا ہے، 1 منٹ بھی اسے ملتا نہیں ہے۔ کتنے انسانوں کا بچپن بیکار میں گزر گیا، کتنے انسانوں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ بچپن بھی کامیاب گزرتا ہے۔ جی اور یہاں کئی بچے مکمل حافظ قرآن
ہونے کی سعادت حاصل کر کے ابھی آپ کے سامنے دستار بندی کے پربہار منظر میں آپ کے سامنے نظر آئیں گے عزیزم محمد غلام حسین، جو جناب محترم عزیز احمد کے نور نظر اور لخت جگر ہیں، گرام پنچایت نوگواں، تحصیل فرید پور، ضلع بریلی شریف، یو پی۔ اور دوسرے عزیزم محمد آصف رضا صاحب، ساکن قصبہ فرید پور، محلہ اسلام نگر، تحصیل فرید پور، ضلع بریلی شریف، یو پی۔ اور تیسرے جناب محترم عزیزم آفتاب صاحب، ساکن پیر بہوڑا شہر، بریلی شریف، یو پی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کا بیٹا ایم ایل اے بن جاتا ہے، ایم پی بن جاتا ہے، منتری بن جاتا ہے، مکھیہ منتری بن جاتا ہے، پردھان منتری بن جاتا ہے، مگر جس کا بیٹا ابھی داڑھی مونچھ نہیں جمی اور حافظ قرآن بن گیا، اس حافظ قرآن کا نصیب جتنا چمک رہا ہے اتنا کسی راشٹرپتی اور پردھان منتری کا بھی نہیں چمک رہا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راشٹرپتی اور پردھان منتری ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو کیسے نصیب والا کہا جا سکتا ہے جبکہ قرآن پاک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 1 اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ نے کلام پاک پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 1 میں جس بادشاہ کا ذکر کیا ہے، وہ بادشاہ پوری دنیا کا تنہا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، مگر اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ بادشاہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہے، مگر ہاں قرآن جن کے اوپر نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا وہ اتنا نصیب والا ہے کہ قیامت والے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا فرمایا جائے گا، اس تاج میں ایسے موتی ہوں گے، اگر ان موتیوں کو آج سورج کی چمک کے سامنے پیش کر دیا جائے تو سورج کی چمک ختم ہو جائے گی۔ غور کیجئے کیسے ہوں گے وہ موتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور جیسے ہم کبھی انتظار کرتے تھے کہ ابھی ہم بچے ہیں، کبھی جوان ہوں گے، پتہ نہیں چلا جوان ہو گئے، اور جیسے جوان انتظار کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، ان کی شادی بھی ہو گئی، جن کی شادی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ہمارے بچے ہوں گے، بچے بھی ہو گئے، اور کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کی شادی ہوگی، بچوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ غرض کہ جس وقت کا انتظار ہوتا ہے وہ وقت پیچھے گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی دوستوں اور بزرگوں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں موت آئے گی، وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ کھڑے ہو جائیے، سب لوگ کھڑے ہو جائیے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے گلزار سیادت حضور سید مفتی کفیل احمد ہاشمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیے، بہت جلدی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آج کل میں آپ کو بتاتا ہوں، بزرگوں میں میں نے تاج الشریعہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بزرگوں میں میں نے اپنے استاذ محترم اور لاکھوں عالموں کے استاذ حضور علامہ تحسین رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ منبر پہ تشریف فرما ہوتے، ہم نے سینکڑوں ایسے جلسے دیکھے ہیں۔ آزاد انٹر کالج میں جو یوم رضا کے موقع پہ جلسہ ہوتا ہے، اس میں حضور تاج الشریعہ کو میں نے کئی بار دیکھا ہے، اور حضور تحسین میاں علیہ الرحمت والرضوان کو کئی بار دیکھا ہے، اور مختلف علاقوں میں مارہرہ شریف کے اس بڑے منبر پر، عرس رضوی کے اس بڑے منبر پر میں نے 20 سال سے زیادہ زمانہ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے اچھے علماء سارے علماء کے ساتھ منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کرسی پیش کی گئی، مگر حضرت سید مفتی کفیل صاحب نے فرمایا کہ ابھی کرسی ہٹا دیجئے، میں یہی نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ یہی بزرگوں کا دستور ہے، یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ عرض کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے، جہاں بہت سارے علماء موجود ہوں، وہاں تقریر کے دوران یا بیماری کے دوران تو کرسی پہ بیٹھنا مناسب ہے، اور نہ بیماری ہے نہ تقریر ہے تو کرسی بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عرض کرتا ہوں، بات جو چل رہی تھی اسے بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ جن بچوں کا بچپن بیکار گزر گیا، چراغ لے کے ڈھونڈو، وہ بچپن مل نہیں سکتا ہے۔ بچپن کا ذہن، بچپن کا دماغ، بچپن کا مائنڈ اتنا کامیاب ہوتا ہے، بچہ چاہے تو حافظ قرآن بن سکتا ہے، بچہ چاہے تو عالم دین بن سکتا ہے۔ اور یہ حضرت علامہ مولانا اعظم خان صاحب، اب سید صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں، ابھی بالکل تازہ تازہ۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے وارث علی خان، مولانا اعظم صاحب۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب جناب محترم وارث علی خان صاحب کی قبر پہ بے پناہ رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین۔ اور یقیناً ان کے والد صاحب کی روح اس وقت بہت ہی خوشی محسوس کر رہی ہے، بہت زیادہ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب باپ اپنی قبر میں ہوتا ہے، ماں اپنی قبر میں ہوتی ہے، اور اولاد دنیا میں کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اولاد کا وہ اچھا کام فرشتے ماں باپ کی روح پر پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اچھے کام تو بہت ہیں، مگر قرآن کی تعلیم
سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ اتنا اچھا کام ہے کہ اس کو اچھا عاشق الرحمان نہیں کہتا، اس کو اچھا آج کے عالم نہیں کہتے، بلکہ اس کو اچھا اس نے کہا ہے جو پوری خدائی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سادات کرام علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جس کو اچھا کہا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولاؤ اعلی ہمارا نبی، سب سے بالاؤ بالا ہمارا نبی۔ رب العالمین جس کی تعریف کر رہا ہے وہ رحمت للعالمین پوری خدائی کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بے شک، سب سے اچھا۔ ان کو میں نے بچپن سے دیکھا، مولانا اعظم خان صاحب کو بچپن سے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ بچپن ہی سے الگ زندگی کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا بچپن میں نے دیکھا، یہ میرے پاس پڑھتے تھے دارالعلوم اہل سنت قادریہ نوریہ فرید پور میں، تو یہ کبھی بھی اتنا موقع نہیں دیتے تھے کہ ہم ان سے کہیں کہ تم سبق یاد کرو، ہم جتنا سبق دیتے تھے یہ اس سے زیادہ ہی شاندار طریقے سے یاد کر کے ہمیں سناتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہت سارے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ آگے کا پڑھتے ہیں تو پیچھے کا بھول جاتے ہیں۔ ابھی گلاب اور پھول اپنے ہاتھ میں رکھیے، میں سب کچھ آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، سب کچھ بتاتا رہوں گا۔ تقریر تو آپ حضرت علامہ مولانا مفتی سید کفیل صاحب کی سنیں گے۔ میں کچھ عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، جب بچہ آگے بڑھتا ہے پیچھے بھول جاتا ہے، چاہے وہ حفظ کا بچہ ہو، چاہے مولویت کا بچہ ہو، چاہے قرات کا بچہ ہو، چاہے تخصص کا، وہ آگے پڑھتا ہے پیچھے کا پڑھتا ہی نہیں ہے تو پیچھے کا بھول جاتا ہے۔ مگر مولوی محمد اعظم خان صاحب کو میں نے دیکھا یہ پیچھے کا اتنا پڑھتے کہ کبھی پیچھے کا انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اتنا یاد کرتے تھے کہ پیچھے کا کچا ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ یہ اپنا پکا ہی رکھتے تھے۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ اللہ کی نعمت اس بچے کے اوپر ہے اور یہ بچہ بہت اچھا عالم بنے گا۔ اور اس کے بعد اس بستی میں آپ نے دیکھا ان کو، میری معلومات کے مطابق لگ بھگ 10 سال ہو چکے ہیں اس بستی پیر بہوڑا میں، لگ بھگ 10 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے بچوں کو انہوں نے پڑھایا اچھے اچھے مدرسوں میں، غوثیہ مدرسے میں انہوں نے بہت دن پڑھایا، اور اب جو ہے یہ مدرسہ سراج العلوم انہوں نے خود بہت ہی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کھولا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل کامیابی عطا فرمائے۔
نیت اگر اچھی ہوتی ہے تو منزل دور نہیں قریب ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے مدرسے کھولنے کے بعد عالموں پر حکم چلانے کی یا اپنا نام کمانے کی یا دولت کمانے کی، مگر نیت اللہ بہتر جانتا ہے. مولوی اعظم صاحب کی نیت نہ کبھی دولت کمانے کی نہ نام کمانے کی، ان کی صرف نیت ہے اسلام پھیلانے کی، صرف اسلام پھیلانے کی. یہ نعمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ، بڑے غور سے سن رہے ہیں. ایک بار زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے والد صاحب کئی سال پہلے انتقال کر چکے. کتنی خوشی ان کے والد صاحب کو ہوتی ہوگی عالم برزخ میں. ایک شعر بالکل تازہ میں نے کہا سناؤں گا، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں حضرت ترنم بنانے کا شوق ہے، مگر ترنم بناتا ہوں تو اوپر والا مصرع کسی ترنم میں چلا جاتا ہے، نیچے والا کسی ترنم میں چلا جاتا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے نا. یہ مجمع اور یہ مدرسہ سراج العلوم کا پہلا سال ہے، پہلا سال ہے نا. اور پہلے سال میں 3 بچے مکمل حافظ قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے والد صاحب کا نام وارث، ٹھیک ہے نا، کیا نام ہے؟ وارث علی خان. عرض کیا ہے، بہار جاں فضا لے کر کے وارث خاں کا لالایا، بہار جاں فضا لے کر کے وارث خاں کا لالایا. سبحان اللہ. کیا طرز صحیح نہیں بنی؟ اگر صحیح بنی تو سبحان اللہ بنائیے. سبحان اللہ. سبحان صحیح اللہ. بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. بہاری جاں فضا لے کر کے وارث خاں کا لالایا، بہارے جاں فضا لے کر کے وارث کا، بہاری جاں فضا لے کر کے وارث خاں کا لالایا. مبارک ہو مبارک ہو خوشی لے کر یہ سال آیا، مبارک ہو مبارک ہو. تکبیر. نعرہ رسالت. فیضان سادات کرام حضرت علامہ مولانا اعظم رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شیخ القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اس کا مطلب سبحان صحیح اللہ. بنے. چلیے شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جن کی طرز اچھی ہوتی ہے ان کو تو سبھی نوازتے ہیں، اور جن کی طرز اچھی نہ ہو ان کو نوازنا یہ ایک الگ کمال ہے. بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، آج دیکھیے میں نے جناب عزیزم غلام حسین جو حافظ بنے ہیں، اور آپ کے سامنے ابھی آئیں گے غلام حسین. آپ ادھر دیکھیے میری طرف کو. یہ ایک ایسے حافظ قرآن ہیں، ان کے باپ دادا پردادا لکڑ دادا اور لکڑ دادا کے بھی دادا، پھر ان کے پردادا، پھر ان کے لکڑ دادا، پھر ان کے بھی دادا پردادا لکڑ دادا. جتنی پشتوں تک معلومات ہو سکتی ہے کوئی حافظ قرآن. حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم صاحب ماشاء اللہ. لال جو ہوتا ہے بہت چھپ کے رہتا ہے. ہاں، حضرت علامہ مولانا اعظم خان صاحب کے بھی استاد ہیں، عبدالرحیم صاحب قبلہ. کتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. مجھے اپنے استاد محترم بہت ہی جلالت العلم
حضرت شیخ الحدیث آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل کا ایک ارشاد یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبب 12 بج رہے ہیں۔ دارالعلوم سراج العلوم کی دستار بندی کا یہ جلسہ بہت کامیاب جا رہا ہے۔ عرض کیا ہے یہ غلام حسین، میں نے بتایا ان کے باپ دادا پر دادا اوپر تک کوئی حافظ قرآن نہیں، بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ جو مسجد میں کسی وقت کی نماز پڑھا سکے، لیکن اب اللہ کی رحمت ہو گئی، بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اور خود میرا حال بھی یہی تھا، میرے باپ دادا پر دادا اوپر تک جہاں تک معلومات میں نے کی کوئی حافظ قرآن نہیں، پہلا حافظ قرآن اپنے خاندان میں میں ہوا، اور اس کے بعد میرا بیٹا یہی موجود ہے، وہ بھی حافظ قرآن، بھتیجا حافظ قرآن، اور اب تو ماشاءاللہ 85۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کس خاندان پہ کھل جائے، کب کھل جائے پتہ نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت۔ اب 2 شعر اور سناتا ہوں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اللہ پاک سے دل سے دعا مانگیں کہ یہ تو حافظ قرآن ہو گئے، ان کے خاندان میں حافظ قرآن ہو گئے، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے خاندان میں آج تک کوئی حافظ قرآن نہیں ہوا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے قوم کا رہنما کہلائے یا قوم کا پیشوا کہلائے، قوم کا امام کہلائے، ایسا آج تک نہیں ہوا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں وہ بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ بڑے بڑے عالموں کے بچے ہی عالم بنیں گے، بڑے بڑے عالموں کے بچے ہی حافظ بنیں گے، بڑے بڑے عالموں کے بچے ہی قابل بنیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اپنی اس زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ خود تو بڑے عالم تھے مگر بچے جاہل رہ گئے، اور کتنے ہم نے ایسے جاہلوں کو دیکھا ہے کہ باپ انگوٹھا ٹیکتے اور بچے بڑے عالم بن گئے۔ سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ اپنے دل سے دعا کیجئے۔ دعائیہ شعر 2-3 آپ کو سناتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دے اے میرے مولا، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دے اے میرے مولا، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دے اے میرے مولا، میرے گھر میں بھی تو حافظ بنا دے اے میرے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے گھر میں بھی تو حافظ بنا دے اے میرے مولا، میرے گھر میں بھی تو حافظ بنا دے اے میرے مولا۔ یہ مانا مدتوں سی ہے خزاں کا دور گلشن میں۔ اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی علم والا نہیں ہوا ہے تو آپ سمجھیے یہ شعر ہمارے دل سے نکل
نکل رہا ہے حضرت یہ مانا مدتوں سے ہے خزاں کا دور گلشن میں اگر تو چاہے تو اس کو کھلا دے اے میرے مولا اگر تو چاہے تو اس کو کھلا دے اے میرے مولا اگر تو چاہے تو اس کو کھلا دے اے میرے مولا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو پڑھ سکتا ہے، اگر 2 منٹ آپ توجہ دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، 10,000 روپے مہینہ انگلش میڈیم میں۔ اچھی بات ہے، آج کا دور انگلش کا ہے، انگلش پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کر رہا ہے آپ کو، انگلش پڑھاؤ بچے کو، مگر انگلش اس طریقے سے پڑھاؤ کہ انگلش پڑھنے کے بعد بھی آپ کا بچہ دیندار بن کے زندگی گزارے۔ بالکل سچ ہے۔ اگر انگلش پڑھتے پڑھتے وہ عیسائی بن گیا، انگلش پڑھتے پڑھتے وہ ملحد بن گیا، انگلش پڑھتے پڑھتے وہ بے ایمان بن گیا، انگلش پڑھتے پڑھتے وہ ایمان برباد کر بیٹھا، تو آپ کی کمائی بیکار ہو گئی۔ عرض کرتا ہوں انگلش پڑھانے والے اپنے بچے سے انگلش کے بارے میں تو پوچھتے ہیں، مگر وہ ہیں مسلمان، ماں اور باپ اپنے بچے سے یہ بھی پوچھ لیا کریں، بیٹے تمہیں پہلا کلمہ یاد ہے؟ پہلا کلمہ یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرائیں، دوسرا کلمہ یاد کرائیں، الحمدو شریف یاد کرائیں، قل ہو اللہ شریف یاد کرائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، مدرسے میں بھی بھیجیں۔ بچہ جب دینی رنگ میں رنگ جائے اس کے بعد وہ کہیں بھی رہے، اللہ کا رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کلام پاک پارہ نمبر 1 کا رکو نمبر 16، رکو نمبر 16 کی یہ آیت، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے رنگ میں، اللہ کے دین کے رنگ میں اپنے بچے کو رنگ دو۔ اب بچہ بچپن سے دیندار ہو گیا، بات یاد آئی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امام شافعی بچے ہیں اور امام شافعی کی ماں بہت متقی پرہیزگار ہے۔ امام شافعی کی ماں کی تقویٰ پرہیزگاری دیکھ کے لوگ اپنا سونا، اپنی چاندی، اپنے ہیرے، اپنے جواہرات ان کی ماں کے پاس رکھ کے پردیس چلے جاتے تھے۔ پردیس میں آپ بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب بینکوں کا نرمان نہیں ہوا تھا، بینکیں بنی نہیں تھی، لوگ ایسے ایماندار کو تلاش کرتے تھے کہ جو ان کی امانت مانگنے پر واپس کر دے۔ حضرت امام شافعی کی والدہ بڑی امانت دار تھی، چاروں اماموں میں سے ایک ہے امام شافعی۔ ان کی والدہ کے پاس 2 لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارا یہ صندوق ہے، اس میں اندر ہماری دولت ہے، تالا لگا ہوا ہے، یہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، ہم پردیس جاتے ہیں، جب واپس لوٹ کے آئے ہم میں کا اگر ایک آئے تو یہ صندوق اسے نہ دینا، اور دونوں آئے تو صندوق دے دے۔ بڑے غور سے سنیں گے، دونوں آئے تو صندوق، ایک آئے تو ہماری دولت ہے اس میں۔ بچوں تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ایک آئے اور صندوق دے دیا تو کیا ہوگا بتانا ذرا؟ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو نہ دے، ہوتا نہیں؟ تو صندوق رکھ لیا، کچھ دنوں کے بعد ان میں کا ایک آیا، کتنے آئے؟ اور صندوق رکھ کے گئے تو کتنے تھے؟ بولو نا یار، کتنے تھے؟ 2۔ شاباش، اب تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں،
اب صندوق لینے کا نمبر آیا تو ایک آیا، اور اس ایک نے کہا اتنے دن پہلے ہم صندوق رکھ گئے تھے، ایسا تالا لگا ہے، ایسا صندوق ہے، پہچان بتائی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے صندوق منگایا اور اس کے حوالے کر دیا، اور جب رکھ کے گئے تھے تو جو بات کہی تھی کہ ہم دونوں رکھ کے جا رہے ہیں اور جب دونوں آئے تبھی صندوق دینا، اور آیا ایک، وہ صندوق لے۔ عجیب بات تھی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ تم آئے تھے دو اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ دونوں آئے تو صندوق دینا، ایک آیا صندوق مانگا انہوں نے دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا آیا اور کہنے لگا کہ ہمارا صندوق آپ کے پاس ہے، فلاں تاریخ کو رکھ کے گئے تھے، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ہمارا صندوق دیجئے۔ امام شافعی کی والدہ محترمہ نے ارشاد فرمایا تمہارا ساتھی آیا اور صندوق لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو صندوق رکھ کے گئے تھے تو کہہ کے گئے تھے کہ ہم دونوں صندوق رکھ کے جا رہے ہیں، جب دونوں آئیں تو صندوق دینا۔ وہ آیا اور لے کے چلا گیا، آپ نے اسے دیا کیسے؟ اس نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ پریشان ہونے لگی، اس کو کیا جواب دیں؟ بات اس کی اچھی ہے۔ یاد آ گیا کہ جب یہ دونوں آئے تھے صندوق رکھنے کے لیے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک آئے تو صندوق مت دینا، دونوں آئے تو صندوق دے دینا، اور وہ ایک آیا صندوق لے کے چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اب یہ آیا ہے، اسے کیا جواب دوں؟ کافی پریشان ہونے لگی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا، اپنی امی جان کو پریشان دیکھا، امی جان سے پوچھا امی جان پریشانی کیسی، اداسی کیسی؟ امی نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ دو لوگ آئے تھے کچھ مہینے پہلے، میرے پاس صندوق رکھ کے چلے گئے، صندوق میں ان کی کوئی بھی امانت تھی، اور یہ کہہ گئے کہ دونوں آئے تو صندوق دینا، ایک آئے تو مت دینا۔ ان کا ایک ساتھی آیا، وہ صندوق لے کے چلا گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اب یہ بیچارہ دوسرا آیا ہے، یہ کہتا ہے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، اب میں کیا کروں؟ حضرت امام شافعی کے بچپن کا ذہن دیکھیے، ارشاد فرمایا امی جان اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، ابھی میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور آپ صندوق والے کے پاس گئے، آپ نے صندوق والے سے ارشاد فرمایا جبکہ بچے تھے، آپ چھوٹے بچے ہیں نا، دیکھو بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ بھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ محنت سے پڑھائی کرنا، بہت اچھے بن جائیں گے آپ۔ بولو یار انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ، ہاں بہت اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جب امام شافعی اپنے بچپن میں ہیں اور اس صندوق والے سے پوچھتے ہیں بتاؤ معاملہ کیا ہے، وہ صندوق والا بولا اتنے مہینے پہلے ہم دو لوگ آئے تمہاری ماں کے پاس، آپ کی امی جان کے پاس صندوق رکھ گئے، صندوق میں ہمارا خزانہ تھا، صندوق میں ہماری دولت تھی، ہماری امانت تھی، ہم آپ کی امی جان سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم دونوں آئے تو صندوق دینا، ایک آئے تو صندوق مت دینا، مگر ہمارا ساتھی ایک آیا اور وہ صندوق لے کے چلا گیا، اب میں آیا، اب آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ وہ تو تمہارا ساتھی صندوق لے گیا، اب میں کیا کروں؟ امام شافعی نے فرمایا تو اپنی بات یاد کرو، جب صندوق رکھ کے گئے تھے تو تم نے کہا تھا دونوں آئے تو صندوق لے کے جانا، ایک آئے تو صندوق مت دینا، تم بھی اکیلے آئے ہو، پہلے اپنے ساتھی کو ڈھونڈ کے لاؤ، دونوں آؤ گے تب صندوق ملے گا۔
کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچپن بہت بڑی نعمت ہے. وہ ماں باپ سنیں جو اپنے بچوں کے بچپن پہ غور نہیں کرتے ہیں. بچپن پر بات مت ہونے دو. بچوں کے ساتھ پیار سے معاملات کرو، لیکن حد سے زیادہ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے. آپ بچوں کے ساتھ حد سے زیادہ پیار مت کرو، بچوں کو پیار سے بگڑنے مت دو. ماں باپ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے بچوں کو حد سے زیادہ پیار کیا، نصیحت نہیں کی، ان کے بچے بگڑ گئے. اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پیار بھی کیا اور نصیحت بھی کی، انہی کے بچے پیرانے پیر بن کے چمکے، صابر پاک بن کے چمکے، غوث پاک بن کے چمکے، خواجہ پیا بن کے چمکے، اعلیٰ حضرت بن کے چمکے، مفتی اعظم ہند بن کے چمکے. اور آج کے دور میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اگر آپ کو شوق ہے ان کی زندگی ان کی زبان سے پوچھ لو. ان کے ماں باپ نے پیار بھی کیا، مگر یہ بگڑنے کے راستے پہ چلے تو ماں باپ نے حد سے زیادہ پیار نہیں کیا، انہیں نصیحت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام علماء اہل سنت علامہ شکور رحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہ موبائل جو اسمارٹ موبائل کہلاتا ہے، ہم اپنی عمر کے نوجوانوں سے عرض کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی نئی اٹھان والا ہے اسے موبائل مل گیا ہے. اب اس موبائل سے وہ رات میں جو چاہتا ہے پروگرام دیکھ رہا ہے. بتاؤ اب وہ سبق یاد کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے نکالے گا؟ اور ماں باپ اس کے پیار میں اندھے ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے بچوں کو کہ جن کے پاس اسمارٹ موبائل تھا وہ حافظ بن رہے تھے، کچھ پارے حفظ کیے، اچھی خاصی داڑھی جمی، اور پھر حفظ چھوڑ بیٹھے. 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، پھر نماز بھی چھوڑ بیٹھے. داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، ابھی گھٹائی نہیں، کٹائی نہیں. موبائل نے اور دل پہ رنگ جمایا، کچھ داڑھی کٹنے لگی. ایک دن وہ آیا بالکل کلین. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ بچہ ابھی ذرا سا ہے، اسے اسمارٹ موبائل پکڑا دیا، وہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے. میں جانتا تک نہیں ہوں گیم کیا ہوتا ہے. آج تک مجھے علم نہیں ہے گیم کیا ہے، کیسے کھیلا جاتا ہے، آج تک مجھے علم نہیں ہے. اللہ کا کروڑوں بار شکر اور احسان، بچپن سے ہی نفرت ہے. لیکن بچوں کو میں نے دیکھا ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ماں باپ نے پکڑا دیا ہے. اب ہم بھی سفر کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں، دل نہیں مانا تو ان کے باپ سے کہا یہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ یہ گیم کھیل رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی نازک آنکھیں ہیں، اس کا نازک مزاج ہے. یہ موبائل روزانہ اگر مضبوط نظر والا بھی دیکھتا ہے تو اس کی نظر بیکار ہونے لگتی ہے. اور تمہارا تو یہ بچہ ابھی نازک نظر والا ہے، اس کی نظر کا حال کیا ہوگا جب یہ جوان ہوگا، جب یہ بوڑھا ہوگا. عرض کرتا ہوں بھائیوں اور بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے کامیاب زندگی گزاریں تو نہ لڑکے کو اسمارٹ موبائل دو اور نہ لڑکیوں کو اسمارٹ موبائل دو. اور جن کے پاس موبائل ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہم نہیں جانتے، آپ کے دوست نہیں جانتے، آپ کے استاد نہیں جانتے ہیں، مگر اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ اندھیری راتوں میں اکیلے میں کون سے پروگرام موبائل پہ دیکھتے ہو؟ کوئی جانے یا نہ جانے مگر اللہ تو جانتا ہے.
ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی برباد مت کرو، اور اسمارٹ موبائل کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے تو اسمارٹ موبائل رکھنے کے لیے آپ اپنے دل کو راضی کرو کہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے۔ سادہ موبائل سے آپ کا کام چل جائے گا، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ باتیں بہت ہیں، لیکن اب میں حضرت مولانا اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں آگے کا پروگرام تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے؟ میں تو بالکل بے تکلف ہوں، ٹھیک ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، اور سید صاحب کی برکت سے اللہ تعالی جس سلسلے میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، دارالعلوم سراج العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے عرض کرتا ہوں کہ محبت والی زندگی ہم سب گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم کسی کو بھی نفرت سے اپنا نہیں بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی نفرت سے اپنا نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہاں، جس نے آپ سے محبت کی ہے، اگر آج نمازی نہیں بنا اور آپ سے محبت ہے تو وہ آپ کی بات کبھی نہ کبھی مان کے نمازی بن سکتا ہے، وہ دیندار بن سکتا ہے، مگر جو آپ کے ساتھ رہتا ہے دیندار نہیں ہے، آپ اس سے نفرت مت کیجئے، آپ اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگتے رہیے، اور ایک دن ایسا آئے گا آپ متقی پرہیزگار ہیں تو جو گنہگار آپ سے محبت کرتا ہے وہ بھی ایک دن متقی پرہیزگار ہو جائے گا۔ لیکن محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ کسی کو اپنا نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔